سچائی اللہ اور اس کا رسول، اس کی کتاب، اس کے تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم دا 25واں پارہ سورہ الزخرف، سورہ الزخرف دا 6واں رکوع آیت نمبر 63 جو تلاوت کی گئی، اس میں البقیہ آیات انشاءاللہ عز و جل کی جائیں گی۔ جیسا کہ اس قبل اس کے پچھلے حصے کے اندر دوسرا سماعت فرمایا کہ جب اہل مکہ نے اپنے جاہلانہ انداز کے اندر گفتگو کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن انداز جنال انہوں نے جوابات بیان فرمائے۔ اس مقام پر کائنات کے ساتھ فرمایا، محبوب نے فرما دے ہو اج عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات کرنے والے ہو تو معلوم ہے جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کا حکم سنایا قوم کو تو قوم کا رویہ کی سی؟ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم والیو، میں اللہ عز و جل کی طرف نبی بن کے آیا ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور میری بات مانو۔ تو قوم یہی قوم جنہی آج عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو کوئی خدا کہہ دے، کوئی خدا کا بیٹا کہہ دے، اس قوم نے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ نہ جھٹلایا؟ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے نال جو ہے نا حال کیتا، اگر اس ڈیٹیل کی طرف جامعات ہے بہت زیادہ وقت لگے گا۔ حالانکہ میرے پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرمایا قال قد جئتکم بالحکمہ ولأبین لکم، فرمایا میری قوم والیو میں تھوڑے کول حکمت لے کے آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، معجزات بھی دیکھو اور حکمت بری گفتگو بھی سنو اور میری بات پہ یقین کر لو۔ پیغمبر نے معجزات بھی بھائی، جیسا کہ آپ نے معجزات قرآن کریم کے 6واں پارہ سورہ مائدہ کے اندر پڑھ کے دیکھ لو، دیگر مقامات کے رب کائنات جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ مادر ذات اندر دم فرماتے ہیں۔ مادر ذات اندر وہ ہوتا ہے کہ جد چہرے کی اکھ کا نشان تک بھی نہ آئے، چہرہ بالکل سکین کے لیے نا یہ بالکل اس طرح نیچے والا حصہ اس طرح ہی اکھاں والی جگہ تے بھی ماسک موجود ہوئے کہ انہوں نے اکھاں کے نشان ہی نہیں۔ پیغمبر نے دم فرمایا، اللہ پاک ان کو اکھاں عطا فرمایا۔ جتنے بھی نبیوں نے خواب میں دیا اکھاں ہون، انہوں نے نشان ہون یا نہ ہون، پھر آپ کوڑے ان دم فرما دیں، اللہ پاک ان شفا عطا فرمایا۔ جس بھی بیمار کو آپ شفا دم فرما دیں، اللہ کو شفا عطا فرمایا۔ مردے کو فرما دیں کہ کوئی بھی زندگی لوٹ، اللہ کے حکم نہ کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے اوڑا تے دم فرما دیں، وہ مٹی کا پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سارے معجزات دیکھ کے قوم ایمان لائی؟ رب کائنات ارشاد فرمایا پہلے محبوب کریم علیہ السلام وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، باوجود
یہ سارے معجزات ویکھن دے پھر بھی انہوں نے نبی دے نال اختلاف کیا۔ اج جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شانہ تے عظمت کا بیان کرنے کر کے یہ بہانہ بنا کے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام تیری رسالت کا انکار کرنے میں اور ادھر محبت جتا رہے ہیں، ادھر نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیسی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، انہوں وہ وقت بھول گیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام یہی لوگ سب جڑے آپ کے قتل کے ارادے دے نال آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، اس کی ڈیٹیل میں پچھلے کل بیان کر دی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان آتے اٹھایا ہے اور آپ زندہ ہیں، چوتھے آسمان کے اوپر موجود ہیں۔ آپ کا نزول ہوئے گا ولادت نہیں، آپ کی تشریف آوری کی سنت ہوئے گی، آپ کا نزول ہوئے گا اور آپ سید الانبیاء حمد مختار جی تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے دین دی اشاعت فرمان گے جی کی ڈیٹیل میں کل عرض کر دیتی مختصر۔ بہرحال رب کائنات نے ارشاد فرمایا، محبوب نبوت فرما دیو حالانکہ میرے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم معجزات بھی بتائے پھر بھی انہیں اختلاف کیتا۔ پیغمبر فرمایا فتح اللہ، ان لوگوں اللہ نے کو ڈرو وَأَطِيعُونَ اور میری بات کو مان لو۔ کیا ساری کی ساری قوم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے؟ نہ، انہوں نے اس وقت اختلاف کیا۔ آیت نمبر 64، حالانکہ پیغمبر فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، یاد رکھنا ہے تمام انبیاء علیہ السلام مخلوق نو اپنی طرف نہیں بلایا بلکہ مخلوق نو خالق کی طرف بلایا۔ جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم نے فرمایا میری قوم والو ان اللہ هو ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ میرا بھی رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس اس سے ہی ذات باری تعالیٰ دی عبادت کرو۔ میں بھی اللہ کی عبادت کرنا، تسی بھی اللہ کی عبادت کرو۔ جس پیغمبر ہوا کہ تسی خدا بنائے بیٹھے ہو، اس پیغمبر بھی اپنی دعوت کی ہے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کرنا، تسی بھی اللہ کی عبادت کرو۔ میں بھی اس ذات وحدہ لا شریک مننا، تسی بھی اس ذات باری تعالیٰ وحدہ لا شریک منو۔ کیا قوم نے اس بات سے لبیک کیا؟ رب کائنات فرمایا تختلفون فی، پیغمبر کی بات کے نال اختلاف کیتا گیا، لہذا رب کائنات فرمایا اللہ میرے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی فرمایا اے میری قوم والے ہو جو میں تم کو دعوت دے دیا نا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، لیکن قوم نے پھر بھی منیا کوئی نہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام یہ ہمیشہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نال اختلاف کیتا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام بڑے صبر کا مظاہرہ فرمایا، بڑی ہمت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی پوری زندگی اللہ کے دین واسطے صرف کر دیتی۔ یہ پہلے محبوب کریم علیہ السلام تشید بلند مرتبہ ہر لحاظ سے نا میرے کریم آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے نال برال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا درجہ بھی بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ بھی بلند ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے نال شفقت اور محبت سابقہ انبیاء علیہ السلام کے مختلف مقامات تھے، قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے۔ اپنی امتوں کے واسطے بد دعا فرمائے، جو ایسا نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام عرش کی مالک ربی انی مغلوب فانتصر، میں ہار گیا ہوں میری مدد فرما، اور کی دعا کی تھی یا اللہ ان کافروں نے اس کو نبوت کر۔ اسی طرح مختلف انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے بد دعا فرمائی، اور پھر اس بد دعا کے نتیجے کے اندر قوم مصافحہ ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک طرح سید الانبیاء کی ہمت، سید الانبیاء کا صبر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری دعا جو امت کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ طائف کے مقام پر اگر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیت پہنچائی تو سید الانبیاء دست رحمت اٹھائے، یا اللہ اس قوم نے انہوں پہچانیا نہیں، اللہ توجہ تو فرماؤ اس قدر عالی ہمت میرے سونا نبی، کہ قوم پتھر مار رہی ہے، ادھر دعا فرمائی جائے، یا اللہ اس قوم نے انہوں پہچانیا نہیں، انہوں پہچانا کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رب کائنات ارشاد فرمائے نمبر 65 کے اندر فاختلف الاحزاب من بینہم، میرے محبوب کریم علیہ السلام سابق انبیاء علیہ السلام جناب نبی ایسا ہویا بالخصوص کہ آج عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والا نے سنا دیو، جب آپ بھی علم حق بلند فرمایا تو قوم کے لیے دو حصیات کے اندر تقسیم ہو گئی، ایک کہنے لگی درست ہے، دوسرے کہنے لگے نام، کہ جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے سارا جادو، ہمیشہ سارے نبیاں دلال ایسا ہی ہوا۔ قوموں نے مختلف انداز دنال، مختلف الفاظ دنال انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ رب کائنات کے ساتھ فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، خرابی اونا ظالمہ دے واسطے، یاد رکھنا جس نے نبی کی تعلیم نو چھوڑیا، انکار کیتا، تکذیب کی تھی، رب کریم انہوں ظالم دیا فرمایا۔ اور ظالم نے مختلف قرآن مقام کے اندر مختلف مقامات تے سخت وعید موجود ہے عذاب کی، اور اس مقام تے بھی پھر عذاب کی وعید سنا دیتے ہیں۔ رب کائنات فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، خرابی ان ظالمہ واسطے، کنا دے واسطے، ظالم کنوں نے بیان فرمایا جنہاں نبی کی تکذیب کی، ہے نا؟ بات جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے، لیکن کیا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا انکار کرنے والا ظالم ہے، وہ جو واسطے خرابی ہے، تو جو سید الانبیاء کا انکار کرے وہ ظالم نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، جھٹلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کے بھی فلاں فلاں بری الفاظ سے نال بلائے، تو کیا وہ ظالم نہیں؟ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی کہ سارے کی نے ظالم ہیں۔ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ بات میرے تے تواڈے واسطے بھی، اگرچہ اسی حضور علیہ السلام کا امتی ہون دے دعویدار، پر جب تک اسی گواہ کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ دے اوپر جب بیٹھ نہ جاؤں گے، اس وقت تک بچا کسی دا بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی شریعت انحراف کرنا، کہنا منمانی اپنی مرضی دے نہ چلنا، ہے بھی ظلم ہے نا، ہاں ایک بڑا ظلم ہے، ایک چھوٹا ظلم ہے، ظلم تو ظلم ہی ہے، نافرمانی کی صورت ظلم ہے۔ رب کائنات فرمایا سنو فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، انہاں سارے ظالموں کے واسطے خرابی من عذاب یوم علیم، اور دردناک عذاب اللہ
اللہ تیار کیا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام نے بلایا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے عمل نہ کیتا، اے پہلے محمود کریم علیہ السلام انہوں نے بھی آیت کو بچہ سمجھا کہ آخری بار دن ماتی گئی حال ینظرون تانو کس بات انتظار ہے الا الساعہ قیامت کا پہلے یہ کہ دسو اور دوسرا قیامت کے واسطے تیاری کی انتاتیہم بغتا اور جدہ تانو انتظار ہے نا وہ اچانک ہونے ہیں انہوں یقینی قیامت دارنا یقینی موت کا ہر انسان جو برانا یقینی موت کے جنو انفرادی معاشرے کے اندر ایک دو چار آدمی جو پر آگئی اگلے دن اگلے دیوالی اس کو اگلے دن اگلے دیوالی ادھر سسٹم چلنا ہے اور چلتا پیا میں چلتا رہے گا لیکن اب قیامت ہونی ہے نہ پھر ہر چیز ختم کل من علیہ فان ہر چیز فنا کر دیتی جائے گی اللہ رب کائنات نے شرف فرمایا بغتۃ وهم لا يشعرون اے تانوں دی خبر بھی نہ ہوئے گی وہ اچانک آ جائے گی تسی اپنے کماں کے اندر ہر بندہ اٹھے گا اپنے اپنے کماں کے اندر مصروف ہوں گے جس طرح سابقہ قوماں کے اوپر عذاب آیا نا تو انہوں نے اس بات کا یقین ہوتا کہ عذاب آنا ہے اس سے پہلے وہ ایمان لایا اپنے نبی کے اوپر انہوں نے اس بات کا یقین ہی کوئی نہیں سی وہ تکنزن قال اساطیر الاولین ایک کہانی بنائی ہوئی ہے کہ سابقہ نے بھی پڑھ کے سنائی یہ بھی پڑھ کے سناتے نے پہ بڑی دلیری کے نال وہ بات کہندے سن فیقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین اگر سی اپنی بات کے اندر سچے ہو تو لاؤ اللہ کا عذاب اللہ اکبر پر جب عذاب الہی آیا تو پھر انہوں نے مہلت بھی نہ ملی اور ہر بندہ اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہے کوئی سویا ہوا ہے کوئی اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے کوئی کسی کام کے اندر مصروف ہے اچانک اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر انہوں نے صفحہ حسنی کو ہٹا دیا ایسے ہی طرح قیامت بھی جب ہونی ہے نا تو اچانک اس وقت بھی مخلوق اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہو گئی رب کائنات نے شاہ فرمایا آج سارے کافر اسلام کے خلاف اکٹھے جنہیں ہم تسی دیکھتے نہیں اسلام دشمنی کی باری آئے یہودی بھی عیسائی بھی مشرکین بھی سارے اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ جیٹ ممالک کا اتحاد کدے واسطے اسلام کے خلاف اور سبے کیا مختلف مقامات ہیں ہمیں افغانستان ہوئے تب ہمیں عراق ہوئے تب ہمیں موجودہ مختلف انداز میں اعلانیہ جنگ لڑی نا انہوں نے حملے کی تھے کیا دشمن کے حملے بند ہو گئے انہوں کے حربے مختلف انداز کے اندر کوئی اسلام کے خلاف چلا وہ کافر نے اللہ ہم سمجھے عطا فرمائے کہ مسلمان ہو گئے مسلمان حکومت ہے نا مسلمان اسٹیٹ کوئی بھی کم ہو جائے اب حالیہ سیالکوٹ کے اندر جڑا واقعہ ہے کیا لبیک تحریک لبیک والے نے اتحاد کے یہ معاملے کے اندر وہ انوالو سن اسی جیسے آگوڑ درانے والے تعلق معلوم میں معاملات کی سن پر ذرا تھوڑا جب ان کی سطح پر دیکھو کہ صحیح یہ سارا معاملہ تحریک لبیک کے نہ جوڑے جاتا ہے کیوں جوڑے جاتا ہے بہانے بنا کے انہاں کرش کی طرح تاکہ وہ اللہ کے دین کی بات کرنے والا سامنے نہ آئے اور جنہیں اپنے آپ کو بڑے بڑے کہنے والے کیسے ٹھیکیدار دین کے بنے ہوئے ہیں انہوں نے حالات نہ کدے بیان کرا جنہوں ڈالر مل جاندے نے وہ اتنا پیٹ بڑھا کے انہوں نے نال سج کے بیٹھ دے نے
اور دیندار ہو کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ رب کائنات فرمایا، محبوب نے فرما دیو آج تسی دشمن بنی بیٹھے ہو نا، سارے مل کے ہو اسلام کے خلاف، کل کی ہوئے گا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، پتہ سارے نے ایک دوسرے کا دشمن بننا۔ جدو مجرم فسدے نے نا، تسی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی کیس میں پڑھ کے دیکھ لو، جب مجرم فسدے نا تو پھر مجرم ایک دوسرے کے خلاف بیان کرتے نہیں کہ نہیں کرتے۔ میں یہ تھے کیا دیکھی تھا کیا جی پہلا ان کے بندوقاں دے رخ سب جے کٹھے ہوتے ہیں تے جدو پکڑے جاندے نے پھر کہندے نے کہ یہ نہیں کہندے یہ نے مینوں اکسایا، یہ نے مینوں فلاں کچھ کیا، ایک دوسرے کے دشمن بندے نے کہ نہیں، وہ کہندے نے مینوں بچا لے یار، اے میرا یار کے بندے نوں فائدہ دے کیا جی، اور جنوں کہندے سلطانی گواہ یہ بندے ویکھے نہیں کہ نہیں، کوئی عام آدمی دی عام تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن تبدیل ہوندے نہیں، یہ دن ایک جیسے نہیں ہوندے تے اے نہ ہوتے، اے نہ بھروسہ نہ کر، یہ تیرے دشمن نے تینوں